پارٹیاں بھی عوام سے ووٹ مانگنے کے بجائے جی ایچ کیو سے ووٹ مانگ رہی ہیں نا. دیکھیں نا, جتنا کوئی جی ایچ کیو کا لاڈلا ہے اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے, جتنا اس سے دور ہے, جو جرنیلوں کے قریب جاتا ہے وہ ووٹ سے دور چلا جاتا ہے. انتخابات صرف 1970 کے انتخابات فیئر انتخابات تھے. مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ فیئر الیکشن ہوں گے. یہ عدالت کا فیصلہ آیا ہے. اب امریکی وہ جو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس تھے مارشل, اس نے کہا تھا کہ ہم سیاسی فیصلے کرتے ہیں, اس کو قانونی ڈریسنگ یا لبادہ پہناتے ہیں. یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی تشریح ہے وہ ہر جماعت, ہر سٹیک ہولڈر کے لیے فرق ہے, اور یہ لیول پلینگ فیلڈ اس وقت کس کو دستیاب ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ کس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے اور کس کو یہ دستیاب ہے آج کل, یہ ذرا اس پہ بات کریں. جی, گزارش یہ ہے کہ انتخابات صرف 1970 کے انتخابات فیئر انتخابات تھے, اور اس کے نتیجے کو جرنیلوں نے تسلیم نہیں کیا. مجیب الرحمان کی پارٹی جیت گئی تھی اور لوگوں نے اس کو ووٹ دیا تھا, انہوں نے پاور شفٹ نہیں کیا. اس کے بعد سے پھر ضیاء الحق نے, جب وہ بھٹو صاحب کی حکومت ہٹائی اس نے کہا صاف, اس نے کہا انتخابات اس وقت ہوں گے جب مثبت نتائج نکلیں گے. بالکل کھلے عام انہوں نے کہا تھا کہ پازیٹیو ریزلٹس جو ہے اس تک ہم انتظار کریں گے. تو اس کے بعد پھر پالیسی یہی رہی ہے کہ پازیٹیو ریزلٹس, اور پازیٹیو وہی ہیں جو ان کے لیے جرنیلوں کے لیے قابل قبول ہوں. تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, اس کی مختلف شکلیں ہیں. یہ جو آپ نے پوچھا ہے, خیبر پختونخوا میں 2 انتخابات میں نے بڑے قریب سے دیکھے, 2008 کا اور 2013 کا. میں اے این پی کا صوبائی صدر تھا اور انتخابات کی پوری صوبے کی نگرانی میرے ذمہ تھی. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی اسپونٹینیس کوئی ٹیررزم نہیں تھا. یعنی یہ جو سرکاری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کا ایک طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک طریقہ تھا. وہ کہتے ہیں اصل جو ہے جو پشتون اور بلوچ نیشنلسٹ ہیں ان کو یعنی ہم نے قابو کرنا ہے, ان کو ہٹانا ہے. تو وہاں پہ یہ ٹیررزم کا سارا سلسلہ ایک طرح سے ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کی نئی شکل ہے. اور آپ دیکھیں گے اس دفعہ بھی, اب دیکھیں نا محسن داوڑ پہ حملہ ہوا, اسی طرح سے اب کیوں اس پہ حملہ ہوا, لیکن اس لیے کہ وہ ایک اور یعنی نظریے سے بات کرتا ہے, ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے, نیشنل رائٹس کی بات کرتا ہے, پولیٹیکل رائٹس کی بات کرتا ہے. بلوچستان میں تو دیکھیں نا, بلوچستان جو مرکز تھا جمہوری سیاست کا, نیشنل عوامی پارٹی 1970 کے انتخابات وہاں جیتی, وہاں پروونشل گورنمنٹ اس کی آئی. غوث بخش بزنجو, عطا اللہ مینگل, خیر بخش ماری, یہ بڑے نام تھے پاکستان میں جمہوری ترقی پسند تحریک کے. اس کو باپ انہوں نے بٹھا دیا وہاں. باپ کیا ہے, وہ اردو میں شعر ہے اس کا, صوفی شاعر کا, وہ کہتے ہیں منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے. یہ جو وہ ہے باپ ہے, ایک طرح سے منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے بیسیکلی. تو بلوچستان کو نہیں یہ بنائے. سینٹ جو ہے, سینٹ ہے بیسیکلی, اس آئین میں اس کو 18ویں ترمیم میں اس کے نام کے ساتھ بڑھایا گیا ہے ہاؤس آف فیڈریشن. ہاؤس آف فیڈریشن یعنی پاکستان کی وفاق کی, اتحاد کی علامت ہے. اس کو کیا بنا دیا گیا ہے, ہاؤس آف کنسپریسیز. اور دیکھیں نا اس کے چیئرمین کا الیکشن کیسے ہوا. اور میں یہ بہت اختصار کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں, میں جب ہیومن رائٹس کمیٹی کا چیئر پرسن تھا سینٹ میں 2009 سے 2015 تک, تو یہ ڈس اپیئرنس کی خبریں بہت آئی, ہمارے پاس شکایتیں لوگ لے آئے. ہم نے اس کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا اور ہم اس نتیجے پہنچے کہ اس میں ڈس اپیئرنس میں میجر ہاتھ جو ہے وہ آئی ایس آئی کا ہے. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا, کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے بارے میں قانون بنانا چاہتے ہیں. ہم نے ڈیفینس منسٹری کو خط لکھا اور ایک آؤٹ لائن اس قانون کا ہم نے بھیجا کہ یہ قانون ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کو جواب دیں گے. یہ جنرل آصف یاسین ملک اس وقت ڈیفینس سیکرٹری تھے, وہ آئے کمیٹی میں, لیکن پھر وہ چپ ہو گئے, ایسا انہوں نے جواب دینا بند کیا. تو پھر ہم نے اس کو سینٹ سے منظور کرایا, پلینری سیشن سے. اچھا, ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پاگل ریٹائر ہو جائیں گے تو بس ختم ہو جائے گی بات. لیکن اس کے بعد بابر صاحب نے, فرحت اللہ بابر اور رضا ربانی نے دوبارہ اس کو پیش کیا. جب وہ دوسری بار جب آیا تو پھر ایجنسی نے فیصلہ کیا کہ اب سینٹ کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. تو اس کے لیے سنجرانی فارمولہ, یہ بلوچستان میں نون لیگ کی پارٹی کو ختم کر کے وہاں سے آزاد ممبران کے گروپ لایا گیا اور اس کے ذریعے چیئرمین, اور 6 سال سے چیئرمین کو اس لیے بٹھایا کہ اس میں ایجنڈے میں یہ والا حصہ کہ ایس آئی کے لیے قانون یہ نہ آئے کبھی پھر. تو اب دیکھیں نا, سینٹ میں فلٹر لگائے گئے ہیں. فرحت اللہ بابر کو اپنی پارٹی نے ٹکٹ دیا, اس کے اور سینیٹر ہو گئے, پختونخوا سے وہ نہیں ہو سکے
اس لیے کہ فلٹر میں وہ نہیں جا سکتے. تو یہ اس طرح کی ساری چیزیں ہیں, اسی وجہ سے یہ ہم باتیں انسرٹینٹی کی باتیں کر رہے ہیں, ورنہ الیکشن فیئر ہونے چاہیے, اور مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ فیئر الیکشن ہوں گے. یہ عدالت کا فیصلہ آیا ہے, لیکن میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں, اس پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اب امریکی وہ جو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس تھے مارشل, اس نے کہا تھا کہ ہم سیاسی فیصلے کرتے ہیں, اس کو قانونی ڈریسنگ یا لبادہ پہناتے ہیں, لیکن ہوتی یہ سیاسی فیصلے ہیں. تو یہ رات کا فیصلہ بھی بیسیکلی سیاسی فیصلہ ہے, اس کو صرف قانونی شکل دی گئی. آپ ٹھیک, اور آپ کا خیال ہے کہ اس وقت جو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ کسی کو دستیاب نہیں ہے؟ جی نہیں, بالکل دستیاب اس لیے نہیں ہے کہ ابھی تو دیکھیں نا, پارٹیاں بھی بدقسمتی سے پارٹیاں بھی عوام سے ووٹ مانگنے کے بجائے جی ایچ کیو سے ووٹ مانگ رہی ہیں نا. دیکھیں نا, لیول پلینگ فیلڈ جتنا کوئی جی ایچ کیو کا لاڈلا ہے اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے, جتنا اسے دور ہے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, آخری بات وہ یہ ہے کہ جو اس میں ادروائز بلیک سچویشن میں جو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل ہے, وہ میں پاکستان کے عوام کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو جرنیلوں کے قریب جاتا ہے وہ ووٹ سے دور چلا جاتا ہے.